علی مرزا جیلمی جونیئر کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کو کسی نے ہاشم رضوی صاحب کے کلپ کے ساتھ جوڑ دیا تھا، اور ہاشم رضوی صاحب وہ شعر اس میں پڑھ رہے تھے جس کو علماء نے پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ خدا دے پکڑے چھڑائے محمد تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ رب نپ لیا تے حضور چھڑا لین گے، جی حضور نے نپ لیا تو تے بچ کوئی نہیں ہونی۔ یہ پیشور نعت خوان اوباش اور آوارہ نعت خوان لوگوں کی عقیدت کو پیش کرنے کے لیے اس طرح کے اشعار بناتے ہیں اور سناتے ہیں۔ ایک نعت خوان نے پڑھا، نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی۔ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ حرمت دین کو آپ پامال کریں؟ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کی گرفت کریں، ان کو اسٹیج سے اتاریں اور لوگوں کے سامنے ان کو ملامت کریں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے نبی بھلا جس کے حق میں عذاب کا حکم اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، افانت تنقذ من فی النار، کیا تم اسے بچا لو گے دوزخ میں جانے سے؟ او اس سے بڑی بات کون سی کرے تمہارا رب تم سے؟ علی مرزا جیلمی جونیئر کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کو کسی نے ہاشم رضوی صاحب کے کلپ کے ساتھ جوڑ دیا تھا، اور ہاشم رضوی صاحب وہ شعر اس میں پڑھ رہے تھے جس کو علماء نے پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ بات رکھتا ہوں کہ یہ ایک شعر موجود ہے، خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد و رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، اور خالق اور مخلوق کے درمیان میں تقابل محض غلط اور باطل ہے۔ علماء کرام نے اسے منع فرمایا ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس شعر کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے اپنی تفسیر کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں اول تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول میں اختیارات کا تقابل کرنا ہی غلط اور باطل ہے۔ پھر یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور اقتدار اللہ کے اختیار اور اقتدار اور طاقت سے زیادہ ہے، فرمایا معاذ اللہ، فرمایا یہ تو خالص کفر اور زندگی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک یہ آیت مبارکہ بھی ساتھ میں لکھی، آپ فرماتے ہیں جو اس طرح کے اشعار پڑھے تو ان کو ہم یہ جواب دیں گے وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اس طرح کے اشعار نہیں پڑھنے چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ جو شعر ہے خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، تو اس پر یہ ایک بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بلکہ قبر کے اندر بھی جو ہے اس نے کفار کو پکڑا، اور منافقین کو اللہ رب العزت ان کی گرفت فرمائے گا، تو سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں چھڑائیں گے، بلکہ قیامت کے دن سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا میں تو اپنے امت کے گنہگار لوگوں کی سفارش کروں گا، جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے میری شفاعت اور سفارش ہے۔ تو ایسے میں یہ شعر بالکل پڑھنا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کا دوسرا مصرع ہے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو اس کے بارے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کی گرفت فرمائی، اس میں حضرت کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ کرام تھے۔ جب غزوہ تبوک پر تشریف لے کر کے نہیں گئے اور عرض کی حضور ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ہم ویسے ہی نہیں گئے، تو سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گرفت فرمائی، تو اس پر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ سرکار نے بھی فرمایا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ تو اب دیکھیں یہ جو شعر ہے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو سرکار نے اگر ان کی گرفت فرمائی تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب سرکار نے ان کی گرفت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھڑا لیا۔ تو اس بات سے بھی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی یہ شعر پڑھنا درست نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ اس طرح کے اشعار کو جس میں اللہ اور اس کے رسول کا تقابل ہو یہ بالکل باطل ہے، ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی موضوع پر آپ کے سامنے میں ابو داؤد شریف کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی حاضر ہوا اور آ کر کے عرض کرنے لگا سرکار بچے ضائع ہو گئے، مال لوٹ لیے گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، آپ اللہ کے حضور میں بارش کی دعا فرمائیے، اور ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع بناتے ہیں اور اللہ کو آپ کے حضور شفیع لاتے ہیں۔ جب یہ بات کی تو سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا افسوس ہے، تم کو کیا پتہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ یہ بات بیان فرماتے رہے۔ تو سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو آپ کے چہرے مبارک پر خوف کے آثار ظاہر ہوئے، تو آپ نے فرمایا تم پر افسوس کہ تم نے کیا کہہ دیا، تم نے اللہ کی شان نہیں دیکھی، اللہ کی کتنی شان ہے۔ تو اس پر پھر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے یہ بات لکھی، آپ فرماتے ہیں ایک اعرابی نے جب اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشی بنایا
تو فرماتے ہیں سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، بار بار سبحان اللہ فرماتے رہے۔ تو فرماتے ہیں ایسے میں آپ سوچئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے بڑھانے کی یہ نکتہ آفرینی کی گئی کہ خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں جب یہ نکتہ آفرینی سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئی تو فرماتے ہیں سرکار کتنا رنجیدہ ہوئے ہوں گے، آپ نے کتنا افسوس کیا ہوگا۔ تو اس لیے اس طرح کے اشعار پڑھنے سے بچنا چاہیے، ایسے شاعروں سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر شعراء کے لیے یہ بات بیان فرمائی ہے، جو اکثر شاعر ہوتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ یتابعہم الغاوون، فرماتے ہیں کہ گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ فی کل وادی یہیمون، فرماتے ہیں کہ یہ شاعر جو ہوتے ہیں نا ہر وادی کے اندر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو شاعروں کی باتوں پر جو ہے نا وہ عقائد کی اعمال کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، یہ تو بھٹکتے پھرتے ہیں وادیوں کے اندر، یہ اللہ رب العزت کا قرآن پاک کے اندر فیصلہ ہے۔ اس لیے اس طرح کے شعروں سے بھی بچنا چاہیے اور اس طرح کے شاعروں سے بھی بچنا چاہیے۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ۔